پاکستان میں دوسرا اہم موضوع بجٹ ہے، چونکہ جون کا مہینہ مالی سال ہوتا ہے۔ مالی سال پاکستان کا جون سے شروع ہوتا ہے۔ جون میں سابقہ بجٹ کی کلوزنگ ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، اور نیا بجٹ ملک کا بنایا جاتا ہے۔ بجٹ سے مراد وہ تخمینہ ہوتا ہے جس میں پورے ملک کے لیے حکومت یہ حساب کتاب لگاتی ہے کہ ملک کے آئندہ سال یعنی 2023 اور 2024 میں اگلے جون تک پاکستان کے اخراجات کتنے ہوں گے، پاکستان نے جتنی تنخواہیں دینی ہے ملازمین کو کتنی ہوں گی، پاکستان نے دفاع کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، ترقی کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، صحت و سلامتی پر کتنا خرچ کرنا ہے، تعلیم پر کتنا خرچ کرنا ہے، ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچ کرنا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے کتنا خرچ کرنا ہے، اور مختلف مد میں جو حکومت کو جو خرچے کرنے ہوتے ہیں کتنا خرچہ ہے۔ اور پھر اس کے مطابق حکومت کو یہ بھی ایک حساب بنانا ہوتا ہے، کھاتا، کہ اتنے خرچے پورے کہاں سے ہوں گے، آمدن کہاں سے ہوگی۔ حکومت کے پاس مختلف آمدن کے ذریعے ہوتے ہیں، حکومت کی اپنی کمپنیاں ہیں، حکومت کے اختیار میں ادارے ہیں، جیسے ریلوے ہے، جیسے PIA ہے، جو انکم والے ادارے ہوتے ہیں۔ اور پھر حکومت کے پاس ایک سب سے بڑا جو ذریعہ ہوتا ہے آمدن کا، وہ ٹیکس ہے لوگوں کے اوپر، آمدن پر ٹیکس، انکم ٹیکس، یعنی جو بھی پاکستان میں شخص کوئی درآمد حاصل کرتا ہے حکومتی وسائل اور حکومتی سہولتوں کے استعمال کر کے ایک آمدن حاصل کرتا ہے، خواہ وہ تاجر ہے، وہ ٹرانسپورٹر ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی کا ملازم ہے، وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کے انکم پر اتنے % ٹیکس ہوتا ہے، یہ ٹیکس اس کو دینا ہوگا، یہ ٹیکس اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی حکومت کی آمدن کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ اور اس طرح کے اور حکومت کے منابع ہوتے ہیں، ہر حکومت، پوری دنیا میں ہر حکومت اس طرح سے کماتی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے، یا اور کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے، ذخیرے ہیں، تو اس کو بھی آمدن کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر بجٹ بنتا ہے۔ بجٹ سے مراد یعنی آمدن اور اخراجات کے لیے ایک تخمینہ اور اندازہ۔ اور کامیاب ترین حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو جتنا خرچہ ہے اتنی آمدن ان کے پاس ہو، آمدن کا اتنا اہتمام کر لیں۔ اور اس سے بھی کامیاب حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو آمدن سے زیادہ، جو خرچوں سے زیادہ آمدن حاصل کرتی ہیں۔ ایسے ممالک موجود ہیں ابھی دنیا میں جن کی آمدن ان کے خرچوں سے زیادہ ہے۔ عربی ملک ہیں چاند ایک کہ ان کی آمدن اتنی نہیں ہے، ان کی خرچے اتنے نہیں ہیں، آمدن بہت زیادہ ہے ان کے پاس۔ اسی طرح بعض مغربی ممالک ہیں جن کی آمدن زیادہ ہے اور خرچے کم ہیں۔ لیکن اکثر ممالک دنیا کے وہ ہیں جو ایک بڑی مصیبت کا شکار ہیں، وہ یہ ہیں کہ خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے ان کی۔ اس کا ایک حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنی کم ہے آمدن، مثلا کتنے فیصد آمدن کم ہوگی۔ مثلا خرچہ اگر 100 روپیہ ہے تو آمدن کتنے روپے ہے۔ اب اگر آمدن 90 روپے ہو، خرچہ 100 روپیہ، تو اس کو کہتے ہیں یہ خسارے والا بجٹ ہے، یعنی اس میں حکومت کو 10% خسارہ ہوگا، 10% خرچے ہوں گے، آمدن نہیں ہوگی۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے پھر پالیسیاں بنانی ہیں اور ٹیکس بڑھانے ہیں یا کچھ بھی کر کے یہ خسارہ کسی طرح، یا قرضے لینے ہیں دیگر ممالک سے۔ اس طرح سے بجٹ بنتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت ان ممالک میں سے ہے جس کا شدید خسارہ ہے، یعنی ابھی انہوں نے خود اعلان کیا ہے، لیکن یہ اعلان جو وزیر خزانہ عموماً بجٹ کی تقریر کے دوران کرتا ہے اور بجٹ میں لکھا ہوتا ہے، یہ فیک ہے، یہ جعلی ہوتا ہے، صحیح اعداد و شمار نہیں ہوتے۔ پھر یہ بعد میں چند دفعہ منی بجٹ پیش کرتے ہیں، درمیانی مدت کا بجٹ پیش کرتے ہیں، اور 3-4 بجٹ اور بنتے ہیں، اور جو اس بجٹ میں مکاری کرتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں، وہ پھر آگے درمیانی مدت کے بجٹ سے پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی
اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ موجودہ صورتحال میں 70% خسارہ ہے پاکستان کے بجٹ کا، یعنی پاکستان کو اگر 100 روپے خرچہ ہے تو 30 روپے ان کے پاس موجود ہیں، 30 روپے کی انکم ہوگی اگلے سال، 70 روپے نہیں ہوں گے ان کے پاس، اور بجٹ جو بنا ہے وہ کھربوں روپے کا ہے، کھربوں روپے کا بجٹ انہوں نے بنایا ہے، جس میں خسارہ بھی کھربوں روپے کا ہے، یعنی کھربوں روپیہ پاکستان کے پاس کم ہوگا آمدن کا، لیکن خرچے اتنے بڑھ جائیں گے۔ یہ ابھی جو انہوں نے ایک دھول جھونکنے والا ایک بجٹ بنایا ہے، یہ اس کے اندر اتنا خسارہ ہے، اب بعد میں جو ظاہر کریں گے یا عملاً جو ہوگا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، اور یہی ایک دیوالیہ ملک کی علامت ہے کہ اس کے بجٹ کا خسارہ کتنا ہے، اور اس خسارہ کو بھرنے کے لیے، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کیا ذریعے ہیں۔ ان کی تمام امیدیں عالمی اداروں کی مدد پر ہیں، جیسے IMF کے آگے جکڑے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں اور ذلیل ہوئے ہیں، شدید ذلیل ہوئے ہیں۔ پچھلا معاہدہ جو IMF نے ان کے ساتھ کیا تھا، جس کے بدلے میں ایٹمی اثاثے گارنٹی کے طور پر انہوں نے ان سے لکھوا لیے تھے، وہ معاہدہ IMF پورا نہیں کیا اور اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کے ساتھ، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم نے اپنی شرائط پوری نہیں کی ہیں، جو ہم نے آپ سے مانگا تھا، کہا تھا، وہ نہیں کیا تم نے۔ ابھی جو صورتحال ہے، IMF نے اس بجٹ کے اوپر جو پاکستان کی گرفت کی ہے وہ بہت ظالمانہ ہے، یعنی یہ بجٹ دراصل IMF نے بنوایا ہے پاکستان کی قوم کے لیے، یہ پاکستانی بنیادوں پر، حقائق پر نہیں ہے۔ پاکستان کو اگلے سال، یعنی اس جون سے اگلے جون تک، جون 2023 سے جون 2024 تک پاکستان کو 25 ارب ڈالر قرضہ چکانا ہے اپنا، جو قرضہ پہلے لے چکے ہیں، یہ 25 ارب ڈالر صرف ان کو قرضہ چکانا ہے۔ اب باقی جو انہوں نے تنخواہیں دینی ہے، پینشن دینی ہے، ترقی کرنی ہے، فوج کو دینے ہیں، دفاع، وہ الگ ہے خرچہ، صرف یہ جو لم سم پورا انہوں نے قرضے کے لیے واپس لوٹانا ہے عالمی بینکوں کو، IMF کو، 25 ارب ڈالر ہے، یہی نہیں ہے پورا ان کے پاس۔ IMF نے کہا کہ تمہارے پاس 25 ارب ڈالر ہیں ہی نہیں اگلے سال چکانے کے لیے، تو اس لیے یہ بجٹ اس طرح کا بناؤ کہ پاکستانی قوم مرے یا جیے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مہنگائی اتنی رکھو، مشکلات اتنی پیدا کرو، ٹیکس اتنے بڑھا دو کہ ہمارے 25 ارب ڈالر پورے ہوں، یقینی بناؤ، باقی جائے باڑ میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایسا ہی بنایا ہے، یہ بجٹ انہوں نے بنایا ہے کہ 25 ارب ڈالر قرضہ دینے کے قابل ہم اگلے سال ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ جو ان کے کہنے پہ بجٹ بنایا ہے، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں آپ پر پھر بھی اعتماد نہیں ہے، چونکہ یہ اپنے کاغذوں پہ لکھ کے ہمیں دکھانے کے لیے بنا دیا ہے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر چونکہ آپ کے سیاسی پائیداری نہیں ہے، الیکشن ہونے ہیں، آپ نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے آپ نے عوام کو سہولتیں دینی ہیں، ان سہولتوں کے لیے آپ قیمتیں کم کرو گے، سستی چیزیں دو گے، پٹرول سستا کرو گے، گیس سستی کرو گے، بجلی سستی کرو گے تاکہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، اور جب آپ چیزیں سستی کرو گے آپ کی انکم کم ہو جائے گی، جب انکم کم ہو جائے گی آپ قرض دینے کے قابل نہیں رہو گے، الیکشن تو جیت جاؤ گے لیکن ہمارے قرض نہیں دے سکتے۔ یہ سادہ زبان میں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت بجٹ در حقیقت پاکستان کی گردن دبوچی ہوئی ہے IMF نے کہ بجٹ ایسا بناؤ کہ یہ 25 ارب یہ کھڑے ہمیں ایڈوانس دے دو آپ، اور باقی قوم تمہاری مرے یا جیے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، تم الیکشن ہارو جیتو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بجٹ اس طرح کا انہوں نے بنایا ہے، چونکہ ہر ملک بجٹ میں ہیر پھیر کرتا ہے، صاف ستھرا بجٹ دنیا میں کوئی ملک نہیں بناتا، یہ صرف میڈیا کو اور اداروں کو فارمیلٹی ایک پوری ہوتی ہے، اصل پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے، آگے کاغذوں میں جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ اور۔ ایک بھی ملک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا بجٹ صحیح نہیں بناتا، یعنی جو دکھاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے،
جو پیچھے ہوتا ہے وہ بجٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہ سب کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے بجٹ کے اندر رہ کر ہی ہیر پھیر کی گنجائش ہوتی ہے. ان کے پاس بجٹ کے اندر بھی نہیں ہے گنجائش، اور بجٹ کی خسارے کو پورا کرنے کا کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. اس لیے یہ وزیر خزانہ پر تول رہا ہے کہ ہم سپر ٹیکس لگائیں گے، اسپیشل ٹیکس لگائیں گے، سیل ٹیکس لگائیں گے، ود ہولڈنگ ٹیکس لگائیں گے. اس نے ٹیکس معلوم نہیں یہ اس کو کس دائی نے گھٹی پلائی ہے، کیا پلایا ہے اس کو اس میں، کہ وہ ٹیکس جو پوری دنیا کے اقتصاد میں جن کا نام بھی نہیں ہے، یہ وہ بھی نکال کے لوگوں کے اوپر لاگو کر رہا ہے کہ ٹیکس، مرنے پہ بھی ٹیکس، کفن پر بھی ٹیکس، اور پھر پیدا ہونے پر بھی ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس، تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے. یہ بجٹ قوم کے لیے ایک اور تباہی کا اور مہنگائی کا، عذاب کا ایک پیغام در حقیقت آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ بھگتنا عوام کو ہے یہ سارا بجٹ کے جو نتائج ہیں. اب ایک دم جو جون میں بجٹ پاس ہو گیا ہے، یا میرے خیال میں پاس ہونا باقی ہے، ابھی پیش ہو گیا ہے، پاس ہونا باقی ہے. جو ہی پاس ہوگا نئے بجٹ کے مطابق پھر جو حالت بنے گی ملک کی وہ تصور نہیں کر سکتے ہم.